अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम इंसान, हमारा जिस्म का हर एक टुकड़ा, हर एक हिस्सा, हर एक हमारा ऑर्गन बेपनाह अहमियत का हामिल। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं कि जो दीगर तमाम तर उनसे भी कहीं ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और फिर अब आप देखें कि अहम तरीन कौन सा है। और आप बाइक जो चलाते हैं, जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो क्या करते हैं? हेलमेट पहनते हैं। लेकिन हेलमेट जैसी कोई कोई चीज़ किसी दीगर किसी और ऑर्गन के लिए, किसी और लिम्ब के लिए इस्तेमाल नहीं करते। गोया एक इंसान का जो ब्रेन है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज हम इसी पे बात भी करेंगे। हमने पहले तो अगर कोई बात सुनी अपने ब्रेन के बारे में, हम तो सुनते ही नहीं थे, हम तो रीड ही नहीं करते थे, क्योंकि वो इतनी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बात हो रही होती थी कि हमारी अक्लो फ़हम से बालातर, एक आम आदमी की समझ से बालातर। और सिर्फ़ उन्हीं लोगों के काम की कि जिन्होंने न्यूरोलॉजी को पढ़ा, जिन्होंने इस शोबे के अंदर तालीम हासिल की, जो डॉक्टर्स हैं, जो इस ख़ास शोबे के अंदर न्यूरोलॉजी के अंदर जो कंसल्टेंट हैं। बाकी लोगों को कतन कोई बात समझ ही नहीं आती थी। लेकिन आज हमने इस पे इस अंदाज के अंदर बात करनी है कि लोग समझ सकें, मेरे जैसे आम लोग समझ सकें। आइए इस पे बात करते हैं। और 7 ऐसी अहम टिप्स आपके सामने रखी जाएंगी अपने ब्रेन से ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए, ज़्यादा बेहतर काम लेने के लिए। हम 7 ऐसी टिप्स देंगे कि जो इंशाअल्लाह मेरे समेत हर एक इंसान के काम की हैं, हर एक इंसान के फ़हम के मुताबिक हैं, एक आम आदमी की समझ के अंदर आने वाली हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन-सी हैं। उनमें सबसे पहली कौन-सी है? वो है, सबसे पहली है जी, अंडरस्टैंडिंग। ये सबसे पहली है, कल्टीवेटिंग माइंडफुल ब्रेन। क्या क्या है जी? कल्टीवेटिंग माइंडफुल ब्रेन। अब ये माइंडफुल जो है, ये हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं एक ऐसा ब्रेन कि जो माइंडफुल है? उसके लिए दो सिंपल चीज़ें जो हैं, वो हमें यहाँ पे एडवाइस की गई हैं। और उनमें दो सिंपल चीज़ें कि जो दर हकीकत एक ही चीज़ के शायद दो पहलू हैं, या एक ही चीज़ के दो नाम हैं। और वो है मेडिटेशन, वो है मराकबा। और मेडिटेशन जो है, और दूसरा जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, वो है माइंडफुलनेस। अब ये माइंडफुलनेस क्या है? मैं इसकी इसकी तारीफ़ आपके सामने रखता हूँ। मराकबा हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं। मेडिटेशन हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर भी मराकबा बहुत कामन। और मेडिटेशन हमारे पड़ोस के अंदर हिंदू मज़हब के जो लोग हैं, वो और दीगर भी दुनिया भर के अंदर मेडिटेशन बहुत इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ भी है और प्रैक्टिस भी है। और आप ये देखें, दूसरी जो चीज़ है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का जो चर्चा है पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा, चूँकि जो रिसर्चर हैं वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस है फोकसिंग, अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी अ स्टेट ऑफ माइंड अचीव्ड, एक ज़हन की वो कैफियत कि जो हासिल कर ली जाती है। कैसे? बाय फोकसिंग वंस अवेयरनेस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। कि आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो तवज्जो है, वो लम्हा-ए मौजूद के ऊपर मरकूज़ कर ली जाए। बाय फोकसिंग वन्स अवेयरनेस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट व्हाइल कामली एक्नॉलेजिंग एंड एक्सेप्टिंग। जबकि हमने ठंडे ज़हन से, हमने बिल्कुल इत्मीनान और सुकून से हमने इस बात को एक्सेप्ट किया और इसके मोतरिफ हुए, किस चीज़ के? हमारी जो हमारी जो हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो महसूसात हैं, हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो बॉडी सेंसेशंस हैं। लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल बात आपसे अर्ज़ करूँगा। अगर आप एक लम्हे पे हम अपनी तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं, और अपनी जो हमारे ख़यालात हैं, हमने हमारे जो कह लें कि जो महसूसात हैं,
ان کو بہرحال ہم نوٹس کرتے رہیں۔ تو یہ ہے مائنڈفلنس۔ تو پہلا کام جو کرنا ہے اس سلسلے کے اندر وہ ہے میڈیٹیشن اور مائنڈفلنس۔ اگلا جو دوسرا کام ہم نے کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ بوسٹنگ برین ہیلتھ تھرو ایکسرسائز۔ اب دوسرا جو ہے ہمارے جو برین کی کہہ لیں کہ ہیلتھ ہے، ہم بہتر کر سکتے ہیں ایکسرسائز کے ذریعے سے۔ ایکسرسائز کی ساری اشکال جو ہیں، اس کی جو ساری شکلیں ہیں، واکنگ ہو، جاگنگ ہو، رننگ ہو، جم ہو، ویٹ لفٹنگ ہو، یوگا ہو، ایروبکس ہو، کسی اور طرح کی ہو، وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جہاں باڈی کو بینیفٹ دیتی ہیں وہیں پہ ہمارے برین کو بھی بینیفٹ دیتی ہیں۔ وہ اس وجہ سے ایکسرسائز کرنی ہے، اور بہت کامن ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر واک کیا کریں۔ ٹھیک ہے جناب والا۔ اگلی یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ہے ایکسپینڈنگ نیورل نیٹ ورکنگ تھرو لرننگ۔ ایکسپینڈنگ نیورو نیٹ ورکنگ تھرو لرننگ، یہ جو نیورو نیٹ ورکنگ ہے یہ ہم نے ایکسپینڈ کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ لرننگ کے ذریعے سے، ریڈنگ کے ذریعے سے۔ کیسے کرنی ہے؟ ریڈنگ کے ذریعے سے، لرننگ۔ کوئی نئی چیز جو سیکھ لیں گے یا مطالعہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا برین جو ہے ہمارا، اس کی ہوگی نیورو نیٹ ورکنگ ایکسپینڈ ہوگی۔ یعنی ہم نے بہرحال ہمارے ذہن میں رکھنے والی بات ہے لرننگ، وہ ریڈنگ کے ذریعے بھی ہے اور وہ اسکل بھی ہے، اور اس طرح کی اسکل سیکھنا۔ اور چوتھا کام کرنا ہے دا پاور آف ہیومن انٹریکشن۔ دی پاور آف ہیومن انٹریکشن، یہ بڑی پاورفل چیز ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں، روابط بنائیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہے ہمارا ہیومن انٹریکشن جو ہے، اس کے ذریعے سے گویا کہ ہم اپنے ہیومن انٹریکشن کے ذریعے سے وہ کریں گے، اور پھر آگے کہہ لیں کہ دا پاور آف ہیومن انٹریکشن، جو ہیومن انٹریکشن ہے ہم نے وہ بڑھانا ہے، اس سے ہماری بہت ذہن کو طاقت ملتی ہے۔ پانچویں جو بات ہے وہ ہے ریسٹوریٹیو ری وائرنگ تھرو سلیپ۔ اب یہ ہے ہمارے جو اس میں ذہن میں رکھنے والی جو چیز ہے پانچویں، وہ ہے نیند۔ بہتر سے بہتر نیند جو ہے وہ بہت بڑا ہمارے ذہن کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل جو چیز ہے۔ یہ تھا پانچواں۔ چھٹا کیا ہے جی؟ اور چھٹا ہے جناب والا فیول یور برین۔ اپنا ہمارا جو دماغ ہے اس کو ہم نے ایندھن فراہم کرنا ہے۔ اور ایندھن کیا فراہم کرنا ہے؟ ہم نے جو ایندھن فراہم کرنا ہے کنزیومنگ اومیگا 3 ہم نے جو اومیگا 3 جو ہے نا وہ لینے ہیں، یعنی وہ سپلیمنٹ لینا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس کے اندر جو چیزیں، اینٹی آکسیڈنٹس کیا ہوتا ہے؟ سوجن گھٹانے والی۔ سوجن جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ کہیں پہ بھی سوجن ہو، سم تھنگ از رانگ، تو کچھ غلط ہے۔ تو سوجن اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں چیزیں وہ ہم نے استعمال کرنی ہیں۔ اومیگا 3 استعمال کرنا ہے، اور کیا؟ وائٹامن بی استعمال کرنا ہے، اور پروٹین استعمال کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب والا۔ اومیگا 3 لینے ہیں، وائٹامن بی لینے ہیں، پروٹین لینے ہیں، یہ ہو گیا ہمارا۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ جو شوگر ہے اور اس کی جو استعمال ہے اس کو ہم نے گھٹاتے چلے جانا ہے۔ اور جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں، یعنی یہ جو ہے نا، جیسے آئل وغیرہ جس میں بہت سارا آئل گھی جس میں بہت سارا ہوتا ہے، کہہ لیں کہ ٹرائی گلسرائڈ بڑھانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ہم نے اچھے آئل ہیں، جیسے اولیو آئل ہے، چاہے تھوڑا ہی نصیب کیوں نہ ہو، تو بہرحال اگر ہو سکے تو وہ استعمال کریں۔ لیکن یہ جو ہمارا آئل ہے اس سے کیا کرتا ہے کہ جی یہ آرٹریز کو کلاگ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بہرحال واپس آتے ہیں سمپل بات کی طرف کہ چینی کا جو استعمال ہے، وہ میٹھے کا جو استعمال ہے اس کو ہم نے گھٹاتے چلے جانا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ فیٹی فش اگر کسی کو ملے، بیریز جیسے توت ہیں، جیسے ڈارک جیسے یہ پتوں والی سبزیاں ہیں، جیسے انڈے ہیں، جیسے نٹس ہیں، مونگ پھلی بھی نٹ ہے، اور باقی بھی بادام اور اخروٹ وغیرہ بھی، اور یہ جو چیزیں ہیں۔ اور جو ہم نے جن چیزوں سے بچنا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے چینی والی جو چیزیں ہیں، میٹھی جو اشیاء ہیں، اور دوسرا پروسیسڈ فوڈ جو ہے، جو ہمیں تیار کھانا ملتا ہے،
چاہے وہ جو پیکٹوں میں کھانا ملتا ہے نا، وہ جو گھر آ کے تیار اس کو سیمی پریپیئرڈ ہوتا ہے، گھر آ کے اس کو ہلکا سا وہ کر کے کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ سمپل، اگر میں اس سے بھی زیادہ سمپل لینگویج ہو تو بازاری چیزوں سے بچنا ہے، اور میٹھے سے بچنا ہے، اور زیادہ آئلی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال نہیں کرنی۔ تو یہ ہو گیا فیول یور برین، یہ ہمارے دماغ کا ایندھن ہے۔ اور پھر آگے جو ساتویں اور آخری بات ہے، ٹریننگ نیورل سرکٹس۔ یہ ہم ٹریننگ نیورل سرکٹس جو ہیں ان کو کیسے ٹرین کر سکتے ہیں؟ یہ جو جو ہوتی ہیں یاداشت والی جو گیمز ہوتی ہیں، جو پزلز ہوتے ہیں، جو میتھمیٹکس ہے، جو جس طرح کی بھی ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے جی، جو گیمز ہیں، مائنڈ کی گیمز ہیں، جو مسئلہ حل کرنے والے جو پزلز ہیں، جو میتھمیٹکس ہے، جو اسے الجبرا کہتے ہیں، اور یہ جو ہے، اور جو دیگر اس طرح کی جو ایکسرسائزیں ہیں، یہ ساتویں چیز ہے۔ 7 چیزیں ہمارے دماغ کو بہت بینیفٹ دیتی ہیں، اور اس وجہ سے ان 7 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ ہم پورے جسم میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس وجہ سے جہاں ہم ساری چیزوں کی کیئر کریں، پھر جو اہم ہمارے جو آرگنز ہیں ان کی کریں، اور پھر ان سب چیزوں سے زیادہ ملا کر کے اپنے دماغ کی کریں۔ دماغ کی حفاظت کریں گے تو ہمارا باقی دماغ کنٹرول کرتا ہے، پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس وجہ سے دماغ کا جو ہے، اگر پہلی بار اتنی سمپل لینگویج کے اندر ایک عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی زبان کے اندر میرے اور میرے جیسے عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی جو بات ہے وہ یہاں پہ انداز اختیار کیا گیا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔